ریزولوشن پاس ہوا، سب سے پہلی مخالفت کی آواز مسٹر گاندھی کی طرف سے اٹھی. کہا یہ کہ میں مسلمانان ہند کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ جس راستے کی طرف لے جا رہا ہے وہ اسلام کا راستہ نہیں، کفر کا راستہ ہے. گاندھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ راستہ کفر کا ہے. تمام علماء حضرات ان کے ساتھ ہیں. یہ کفر کا راستہ ہے. مسلمانوں میں مختلف صوبوں کے اندر جو نمائندے تھے کانگریس کے مسلمان، خان بہادر اعلی بخش مرحوم، اس نے کہا کہ یہ اسکیم آزادی ہند کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہے. سرحد سے عبد الرحمان سرحدی نے کہا کہ یہ ہندوستان میں برطانوی تسلط قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. یو پی کے مولانا حفظ الرحمان سیہاروی نے فرمایا کہ اس سے برطانوی حکومت قائم رہے گی. آر کے لیڈر حبیب الرحمان لدھیانوی مولانا نے فرمایا کہ یہ اسکیم ملک کے مفاد کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے بالخصوص نقصان رساں ہے. اگر کبھی اسلامستان وجود میں آیا تو احرار کے ہاتھوں آئے گا. اور اس سے بھی بڑی مخالفت کی ایک اور چیز نظر آتی ہے. سر سکندر حیات خاں، میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے وہ اتنا کچھ کر چکے کہ یہ جلسہ ہو ہی نہیں. جب یہ طے ہو گیا تو تاریخ حیرت میں رہ جائے گی یہ دیکھ کر کہ جس سبجیکٹ کمیٹی نے اس ریزولیشن کا مسودہ پاس کیا تھا اس کے ایک ممبر سر سکندر حیات خاں بھی تھے. وہ کیا معلوم ہے کہ کن کن قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا تھا قائد اعظم کو. یہ ریزولیشن پاس کیا اور وہ سر سکندر حیات خاں اسلامیہ کالج کے طلباء کو ایڈریس کرنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ زندگی میں تمہارا نسب العین کچھ ہی ہو، لیکن یاد رکھو تم کسی ایسی اسکیم کی تائید نہ کرنا جس کا منشا ہندوستان کو تقسیم کر کے مسلمانوں کے لیے الگ خطہ منتخب کرنا ہو. یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوگا. چاہتا ہے جی ماننے کو یہ باتیں. اجلاس کے انعقاد کی مخالفت میں وہ کچھ. اجلاس ہوا تو سبجیکٹ کمیٹی کے جلسے میں شریک، ڈرافٹ تیار کرنے میں، ڈرافٹ کر کے ریزولیشن پاس کیا ہے تو نوجوانوں سے جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو اس کی تائید نہ کرنا. وہ ایک سال عزیزان من بڑا ٹیسٹ کا تھا. کس چیز کے ٹیسٹ کا؟ عزم محکم کے ٹیسٹ کا. یہ مسلم لیگ کے ساتھ جو افراد تھے انہیں چھوڑ کر سارا ہندوستان، ہندو تو آپ جانتے ہی ہیں، انگریز پورے کا پورا اس کے ساتھ، اور مسلمان سارے کے سارے یہ جتنے تھے یہ متحدہ محاذ بنائے ہوئے کہ اس اسکیم کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ مارچ 40 میں ریزولیشن پاس ہوا تھا اور مارچ 41 ہی میں یہ عزم راست کا کوہ گراں یہاں لاہور ہی سے اعلان کرتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لاہور کے پلیٹ فارم ہی سے مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ پیش کیا. اور آج 1 مارچ 1941 کو میں اسی پلیٹ فارم سے اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی منزل ہے جس تک پہنچنے سے مسلمانوں کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ہندوستان کے بر اعظم میں پاکستان کے سوا کوئی دستور کامیاب نہیں ہو سکتا. پاکستان بن کر رہے گا خاص ساری دنیا اس کی مخالفت کیوں نہ کرے. یہ یقین محکم سے اس قسم کی قوت پیدا ہوتی ہے. اتنا محکم یقین تھا اپنے نسب العین کی صداقت پر عزیزان مان. مخالفت کا ایک گوشہ اور تھا اور اس کی نوعیت ان سب سے الگ تھی. یہ تو بہرحال نیشنلسٹ تھے
کھلے ہوئے تقسیم کے بھی خلاف، مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے بھی خلاف، کسی مقام پر بھی اسلامی مملکت کے بھی خلاف. لیکن ایک جماعت یا ایک شخصیت یہ تھی کہ ان سب سے وہ متفق اور سب سے زیادہ مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف. مجھے کسی کی تنقیر و تحقیر مقصود نہیں عزیزان من، نہ میری کسی سے رقابت ہے. میں نے تو عملی سیاسیات میں کبھی حصہ ہی نہیں لیا، میری کوئی پارٹی نہیں، میرا کوئی مذہبی فرقہ نہیں، مجھے کسی سے کوئی عداوت نہیں. لیکن حقائق کا بیان کرنا ضروری ہے. وہ اس لیے ہے کہ تاریخ نہیں لکھی گئی اس تاریخ کی. یہ جو مخالفت سب سے زیادہ مخالفت شدید ہوئی تھی، یہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کی طرف سے تھی. ان کی داستان بھی عجیب تھی. یہ ایک عرصے تک نیشنلسٹ رہے، بہت کٹر نیشنلسٹ. جمعیت العلماء نیشنلسٹ علماء کا جو آرگن تھا، الجمعیت، اس کے ایڈیٹر تھے. گاندھی جی کی پہلے سوانح عمری انہوں نے لکھی تھی جو چھپی نہیں تھی.